یا ایھا آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا نماز کے قریب نہ آؤ، وانتم سکارا جب کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو، یعنی جو پڑھ رہے ہو اس کی سمجھ آ رہی ہو، ظاہر نشے میں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی تو روکا گیا۔ یہ شراب کی حرمت کا حکم بتدریج آیا ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اب یہ بتایا گیا جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ ولا جنوباً، اسی طرح جب تم اس غسل کی حاجت ہو، جب تمہیں جنبی ہو اس وقت بھی نماز کے لیے نہ ہو، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، صرف یہ سفری کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرین، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا اس کے بعد تم میں سے کوئی آیا ہو حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کے فراغت پا کر، او لامستم النساء، یا یہ کہ تم نے عورتوں کے ساتھ مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے، یا پانی اتنا ہو جو اپنی ضرورت کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے، اس کے بغیر جو ہے وضو کے لیے نہ ہو یا غسل کے لیے نہ ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کا تم ارادہ کرو، فامسحوا بوجوہکم، تو ہاتھ زمین پر مار کر اپنے چہروں پہ اسے مل لو، وایدیکم، اور اپنی کونیوں تک ہاتھوں پر مل لو، یہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی تورات اور انجیل جنہیں دی گئی، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، خوب واقف ہے، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور دوست کے طور پر اللہ کافی ہے، میں ہوں نا تو وہ ان کی دوستی تمہارے کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ مددگار کے طور پر بھی کافی ہے۔ من الذین ہادوا، یعنی جو یہودیوں میں سے ہیں خاص طور پر، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی آپ نے کہا کچھ اور وہ اس کو بنا دیتے ہیں کچھ، اور یہ اللہ کے بات کلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تعریف معنوی بھی کرتے ہیں اور تعریف لفظی بھی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور یہ کہ ساتھ یہ بھی دل میں کہتے ہیں نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اب یہ بات بظاہر بہت اچھی کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سنیے اور آپ سنائے نہ جائیں، مطلب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت آپ کو نہ کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اختیار دے کہ لوگ آپ کی سنیں، آپ کو کسی کی نہ سننا پڑے، بظاہر دعا دے رہے ہیں، دل میں یہ سوچتے تھے، کہتے تھے کہ آپ نہ سن سکیں، یعنی آپ بہرے ہو جائیں، اندر دل میں یہ رکھی۔ ورائنا، اور اسی طرح رائنا کہتے ہیں، ایک تو ان کی اپنی زبان میں اس کے معنی غلط تھے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ذرا تھوڑا کھینچ کے کہتے تھے رائنا، جس کا مطلب بن جاتا تھا ہمارے چروائے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑ کر، یعنی تھوڑا کھینچ کر وہ یہ باتیں کرتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور پھر دین میں تانا زنی کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم نے دل میں یہ نیت رکھی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اگر یہ اللہ والے ہوتے تو ان پتہ لگ جاتا، تو پھر اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور یہ کہتے کہ آپ ہماری بات سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہمیں مہلت دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمُ، اور درست بھی ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے چالاک ہیں، یہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا، یا ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ چہرے الٹا دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، فنردھا علی ادبارہا، پھر ان کو موڑ دیا جائے ان کی پیٹھوں کی طرف، اور نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے ہفتے کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام تو پورا ہو کے ہی رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا اگر کوئی گناہ ہوگا اللہ بخش دے گا۔
لیکن لمن یشاء جس کو چاہے گا، سب کے لیے یہ جو ہے نا کھلا لائسنس نہیں ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد افترا اسما عظیما، تو بہت بڑا گناہ اٹھا لایا ہے، گھڑا ہے اس نے، طوفان باندھا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اللہ والا مزکا، یعنی بڑے تزکیہ کیے ہوئے صاف دل بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مقدس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو مقدس کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، آپ ہماری تابعداری کریں، اور وہ ان کا سارا تقدس ہوتا ہے کیا؟ مچھر چھاننے کا۔ اونٹ نگل رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، حرام کھانے والوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں تک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں منع نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کا پانچا نیچا ہو گیا، آپ کے کالر جو ہے نا یہ انگریزی قسم کے ہیں، یہ اس طرح کی چیزوں پر سارا جو ہے نا ان کا زور ہوگا، تو وہ گویا بڑے نیک ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ ایک گناہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ کام ہی ان کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر، والطاغوت، اور طاغوت پر، یعنی ایمان لانے کا مطلب ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ دوستی کرنے کا بھی یہی مطلب ہے۔ خواہ اس پر ایمان نہ بھی لائیں تو ظاہر ہے ایک غلط کام کرنے والوں کا آپ دوست بنا رہے ہیں، تو گویا اس کو ایک طرح کا NOC تو جاری کر ہی رہے ہیں نا، آپ کو آبجیکشن تو نہیں ہے نا اس کے اوپر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں کافر لوگوں سے، یعنی مشرکین سے، ہیں یہ اہل کتاب توحید پرست، لیکن جا کے مکے والوں سے یہ کہتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ جو ہے نا یہ مسلمانوں سے رستے کے اعتبار سے زیادہ سیدھے ہیں، یعنی بت پرستوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ سیدھے رستے پر، زیادہ صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ یہ ہوتے ہیں ضد جو انسان کو پہنچا دیتی ہے یہاں تک، دوسرے کی دشمنی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ بادشاہی میں سے کوئی حصہ انہیں ملا ہے؟ فَإِذَنْ، اگر ایسا ہوتا، لا یاتون الناس نکیرا، تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر شے بھی نہ دیتے، سب خود ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے، کسی کو دینے کے لیے روادار نہ ہوتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے، کیا یہ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں اس پر؟ فقط آتینا اعلیٰ ابراہیم الکتاب والحکمت، حالانکہ ہم نے ابراہیم کو کتاب بھی دی اور یہ کہ حکمت بھی عطا کی، اور ابراہیم کی اولاد کو بھی، یعنی حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان سب لوگوں کو حکمتیں بھی دیں۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑی مملکت بھی اور سلطنت بھی عطا کی۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومنہم من صد عنہ، اور وہ بھی ہیں کہ جو اس سے رکتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو جو رکتے ہیں ان کے لیے دوزخ بطور ایندھن کے کافی ہے، اس کا وہ ایندھن بنیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، یعنی ظاہر ہے آگ میں جلیں گے تو جلد جل جائے گی جیسے دنیا میں جلتی ہے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم انہیں تبدیل کر کے دوسری جلدیں چڑھا دیں گے، اس لیے کہ وہ درد کا احساس تو جلد ہوتے ہوئے ہی ہوگا نا، جلد اگر ختم ہو گئی تو درد کا احساس مٹ جائے گا۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو ہم داخل کریں گے ان باغات کے جن کے درمیان نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ہم داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کیا کرو۔ یہ کون سی امانتیں؟ قومی امانتیں، ذمہ داریاں۔ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو صدر بنانا ہے، کس کو خلیفہ بنانا ہے، کس کو گورنر بنانا ہے، یا جن کو بنا دیا انہوں نے پھر آگے کس کو لگانا ہے، چیئرمین کس کو بنانا ہے، اور فلانی کمیٹی کا سربراہ کس کو بنانا ہے۔ تو یہ رشتہ داروں میں نہ بانٹا کرو، تعلق کی بنیاد پر نہیں، اپنی پارٹی کی بنیاد پر نہیں، جو قوم کے بہترین اہل افراد ہوں میرٹ کی بنیاد پر ان کو یہ ذمہ داریاں دیا کرو۔ مسلمانوں کو بھی حکم ہے اپنے سربراہ وہ چنا کرو جو سب سے زیادہ اہل ہوں، اور پھر سربراہوں کو حکم ہے کہ جو جن انتظامی ذمہ داریوں پر لوگوں کو فائز کرو اہلیت کی بنیاد پر فائز کرو۔ یہ امانتیں ہیں، یہ قومی امانتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جیسے امانت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جی آپ نے یہ پورا جو سٹرکچر کھڑا کرنا ہے یہ امانت کے تصور پر کھڑا کرنا ہے اور اہلیت کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب یہ عدلیہ کے لیے ہدایت آ گئی، پہلے وہ انتظامی سیاسی مشینری اس کے لیے، اور یہ آ گئی عدلیہ کے لیے ہدایت۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ کیا خوب چیز کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتا ہے اور وصیت کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہ معاملہ ہے قانون کا۔ ظاہر ہے کوئی بھی سٹرکچر ہوگا وہاں قانون سازی کیسے ہوگی، رولز کیسے بنیں گے، ریگولیشنز کیسے بنیں گے، احکامات کیسے، کہاں ان کا جو ہے نا وہ اتھارٹی کون ہوگی جو بنائے گی۔ تو اسلامی ریاست کے اندر یہ اتھارٹی اللہ کی ہے، بادشاہ وہ ہے، حکم دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، اس کا قانون نافذ ہوگا، اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا۔ تو اطیعوا اللہ، سب اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے تمہارے صاحب اختیار لوگ ہیں جن کو وہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہ ذرا فرق نوٹ کریں، اللہ کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ آیا، رسول کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ آیا، لیکن اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت تو ہوگی مطلق، غیر مشروط، لیکن یہ جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت ہوگی مشروط اگر ان کا حکم اللہ اور رسول کے دائرے کے اندر ہو، ان کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ جیسے کہا گیا نا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اگر اس کے حکم سے اللہ کی نافرمانی صادر آتی ہو۔ لہٰذا یہ جو بھی قانون سازی کا دائرہ ہے نا یہ محدود ہوگا کہ کوئی قانون آپ ایسا نہیں بنا سکتے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ سکتا ہو۔ دیکھیں اسے ذرا دوسری طرف سے کر دیں، مشکل ہو جائے گی بات، کہ تم صرف وہی قانون بنا سکتے ہو جو اللہ اور رسول سے ثابت کر سکو، تو پھر تو دائرہ ہو گیا بہت ہی محدود۔ لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ تم کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکرائے، تو اب آپ کو تھوڑی سپیس زیادہ مل گئی۔ اس کا مطلب آپ ہر طرح کی قانون سازی کر سکتے ہو سوائے کسی ایسے قانون کی کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو۔ تو اصول یہ ہے، یہ جو دوسری بات میں نے آپ کے فقہاء کا اصول بھی یہی ہے، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارے آئین میں لکھنے کی حد تک یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ اب بس وہ ایسے اللہ والے آ جائیں جو اس پر عمل درآمد کرا سکیں، باقی ڈاکومنٹ پورا ہے، اس میں کوئی یعنی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب ایک مسئلہ ہے، قانون بنا دیا جنہوں نے بنانا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ رسول کے مطابق بنا دیا ہے۔ اب فرض کریں علماء میں سے کوئی کہتا ہے جی نہیں اللہ رسول کے مطابق نہیں بنا ہوا ہے، یہ تو بالکل فلانے آیت کے خلاف ہے، فلانے حکم کے خلاف ہے، اب کیا کریں؟ یا تو وہ جیسے لال مسجد میں ہو رہا ہے کوئی اس طرح کا کام شروع کر دیں، یا یہ کہ وہ پھر اثر نو ایجیٹیشن شروع کریں اور یہ کہ مطالبے لے کے تو سڑکوں پہ آ جائیں، تو یہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چکر چلتا رہے گا۔ تو اس کا سب سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، وَالرَّسُولُ، اور رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی وہ جو قاضی ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق، اب تمہارا اور حکومت یا قانون ساز ادارے کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس فیصلے کو لوٹا دو، جو قانون کو سمجھنے والے ہیں وہ دیکھ کے طے کریں گے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کے ساتھ متصادم ہے تو کالعدم ہو جائے گا،
ہم مانگ ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح قانون بنا ہے. جیسے آج بھی کوئی قانون بنتا ہے نا تو کوئی بھی جا کے اپیل کر دیتا ہے جی آئین سے متصادم ہے، فلانی دفعہ کے ساتھ متصادم ہے، وہ عدلیہ جائزہ لے کے. خیر اب تو اس مثال دیتے ہوئے تھوڑا سا ڈر سے لگتا ہے، اس طرح کی عدالت ہوگی تو پھر ہو گیا کام اسلامی نظام کا. مطلب ہم تھوڑا سا اس کو یوں دیکھیں کہ پرفیکٹ یعنی اس کے نیئر ٹو پرفیکشن اگر پرفارم کیا جا رہا ہو تو پھر یہ طریقہ کار ہے جس پر کہ عمل ہوگا. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین بھی ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. اب یہاں سے یعنی یہ 8 رکوع جو ہم نے پڑھ لیے نا، اس میں دیکھیں ہم نے احکام دیے گئے ہیں، سارے شرعی احکام ہیں. یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جو سورہ آل عمران میں جو تھا نا کہ وہ لوگ کہ جو مذبذبین ہیں، جن کا جو ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہیں، تو جسے ہم منافق کہتے ہیں، تو ان کے کچھ طرز عمل ہے جو یہاں پہ کھولا گیا ہے. اور یہ آگے زیادہ تفصیل انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، کیسے ہیلے بہانوں سے ان سے جان چھڑاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو قربانی دینے کا معاملہ ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹاؤ، اس معاملے میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ان پر بہت گراں تھیں. یہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت، ایک جو احکام ہے نا وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ کے مطلب کوئی فرض کریں کہیں نکلے ہیں تو کھانا کب کھانا ہے، قیام کہاں کرنا ہے، جنگ میدان میں کرنی ہے یا میسور ہو کے کرنی ہے، یہ شخصی اطاعت ہے. یہ ان پر بہت مشکل تھی. نمبر 2 یہ کہ ان پر ہجرت کرنا بہت دشوار تھا. یہ ان کے لیے یعنی یوں سمجھیے کہ موت کا پیغام، گھر بار چھوڑو مدینے میں آؤ، یہ ان کے لیے بہت دشوار تھا. تو یہ یعنی اس طرح کی چیزیں جو تھیں نا ان میں وہ تولے گئے، امتحان لیا گیا ان کا. تو اب سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ پرانے ان کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ، ان کے فیصلے وہی کرتے تھے. اب یہ ایمان تو لے آئے لیکن فیصلے کرنے کے لیے جاتے تھے کعب بن اشرف کے پاس. یہاں اصل میں طاغوت اس کو کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا تھا، اس لیے طاغوت کہا گیا. تو اب آپ کو سمجھ آئی طاغوت کون ہوتا ہے؟ یہ طاغوت ہے، کعب بن اشرف طاغوت ہے. تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا زوم یہ ہے. زوم کا مطلب کیا ہوگا؟ گھمنڈ یا خیال خام. وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں، اپنے طور پر ان کا خیال یہ ہے انہم آمنو کہ وہ ایمان لائے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا ہے. وہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، منافق نہیں سمجھتے. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے جا کر طاغوت سے کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کرو، انکار کرو. وہ سورہ بقرہ کی آیت جو آیت الکرسی کے بعد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس کی طرف اشارہ ہے. وَيُرِيدُ الشیطان، اور شیطان تو ارادہ ٹھان چکا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں گمراہ کرے، دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی یہ گمراہی ہے، یہ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، دین سے ہٹ گئے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا تعالوا کہ آؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو رسول کی طرف اترا ہے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو تم نے دیکھا منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں. اصل میں یہ کوئی ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان، ان کا کوئی تنازع تھا. تو یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ جا کے فیصلہ حضور سے کرائیں، اور جو مسلمان صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ شرعی کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم چلتے ہیں کعب بن اشرف کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح مسلمان تیز تھا، وہ اسے لے گیا یہودی کو، اور وہاں سے جا کے رشوت وغیرہ بھی کوئی سفارش وغیرہ کرائی ہوگی، تو اپنے حق میں وہ فیصلہ کرانے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ وہ یہودی بالآخر حضور کے پاس آ گیا. جب حضور کے پاس آیا تو حضور نے پورا مقدمہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. ذرا یہاں پہ رکیے. آج مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہودی کے مقابلے میں، مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے حق میں بات کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے نا، وہ اس نے سوچا کہ یار حضور نے تو چلیں، حضرت عمر بڑے غیرت مند انسان ہیں، ذرا ان کے پاس چلتے ہیں. تو وہ پھر بلا پھسلا کے وہ حضرت عمر کے پاس لے گئے. وہاں پہ ان کے سامنے ساری بات رکھی. اس کے بعد یہودی نے ذکر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. وہ اندر گئے، اندر سے تلوار لے کے آئے اور مسلمان صاحب کی گردن اڑا دی.
کہ جس کو حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں، عمر کے ہاں اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے بات پھیل گئی، بات اس کے رشتہ داروں تک پہنچی، اور وہ اب قصاص کا مقدمہ لے کے آئے گئے کہ ہمارا جو بندہ انہوں نے مار، اس پر یہ آیتیں اتری ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بالکل یہی ٹھیک ہوا ہے، اصلی کام ان کا یہی تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو کیا ہوا جب ان پر وہ مصیبت ٹوٹی، یعنی بندہ مارا گیا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کے سبب، یعنی ان کے اپنے کیے کے نتیجے میں، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ دوڑے ہوئے آئے ہیں نبی آپ کے پاس، یخلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، حلف اٹھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو عمر کے پاس گئے تھے اس لیے گئے تھے کہ وہ کوئی توفیق یعنی وفاق پیدا کر دیں، جوڑ کی صورت پیدا کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، مطلب اچھے فیصلے جن کو سمجھا جاتا ہے، میں نے آپ کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، مکر گیا ہوں، نہیں دے رہا ہوں، آپ نے جا کے کسی کو سفارش کرائی ہے، وہ جناب میرا بھی جاننے والا ہے، آپ کا بھی، انہوں نے ہم دونوں کو بٹھایا، بات سنی، اس کے بعد کہا یار 2.5 لاکھ دے دو، آپ کو کہا کچھ بھی نہیں مل رہا تو 2.5 لاکھ پہ راضی ہو جاؤ، تو میں نے بھی 2.5 لاکھ بچا لیے، آپ کو بھی 2.5 لاکھ مل گئے، تو نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آ گیا۔ یہ یوں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہم تو اس لیے گئے تھے کوئی اس طرح کوئی درمیانہ سا معاملہ کرا دیں، ہم آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ نے تو وہی فیصلہ کرنا تھا کہ جو آپ نے کیا ہے، تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم ذرا تھوڑا چاہتے تھے کہ بیچ بیچ کا معاملہ ہو جائیں۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اب آپ سمجھے احسان و توفیق ان کے نظر میں کس شے کو کہتے ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جتنے بھی جو سیاستدان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، کوئی بیچ بیچ کا معاملہ کرا دیں، دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبکم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ہے اس سے اللہ واقف ہے۔ فاعرض عنہم، اے نبی ان سے درگزر کیجئے، واعظہم، انہیں نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور اپنے پاس سے انہیں بہت ہی یعنی دل تک پہنچنے والی نصیحت کیجئے۔ وما ارسلنا من رسول، اب یہ منافقوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی جو کہتے ہیں نا کہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، یہ وہی بیماری ہے جو چلی آ رہی ہے، یہ پرانے وقتوں میں بھی ہوا۔ رسول تو ہوتا ہی اس لیے کہ اس کی سنت کی پیروی، اس کے حکم کی پیروی کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر وہ لوگ اس وقت جاؤک آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اور آپ وہ استغفار کرتے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پاتے اللہ کو بہت ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا۔ فلا، تو ہرگز نہیں، یعنی یہ ایمان جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لا نہیں، وَرَبِّكَ، اور تیرے رب کی قسم نہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہیں نہیں، ہو نہیں سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا فیصل نہ تسلیم کر لیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف اتنی بات نہیں ہے، جو آپ فیصلہ کریں اس میں دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی حرج محسوس نہ کریں، دل سے راضی ہوں اس فیصلے پر، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو تسلیم کریں جیسے تسلیم کیا جاتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں، قبول کریں خوشی سے اسے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم، دیکھیں یہ تو ہوا نا، اس بندے نے غلط حرکت کی تھی، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، لازم کر دیتے ان پر، اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو خود قتل کرو، یعنی جیسے بنی اسرائیل پر آخر یہ حکم اترا تھا نا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کے قریبی رشتہ دار ان کو قتل کریں، تو یہ رشتہ دار ان کے حمایتی بن کے آ گئے ہیں، اگر حکم یہ ہوتا کہ خود قتل کرو انہیں، او اخرجوا من دیارکم، یا ان کو بے دخل کر دو اپنے گھروں سے، نکال باہر کرو انہیں مدینے سے، ما فعلوہ، تو یہ کام نہ کرتے، یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے، یہ نہ کرتے وہ کام، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے سے ہی ہیں ان کے اندر جو یہ کر گزریں، ولو انہم فعلوا ما یوعظون، اور ما یوعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے وہ اگر یہ کرتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ قدموں کو مضبوط کرنے کا باعث ہوتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم سے بھی نوازتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھی راہ پر گامزن کرتے۔
چلاتے، انگلی پکڑ کے چلاتے پھر سیدھی راہ پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، اور جو شہید لوگ ہیں، والصالحین، اور جو عام نیکوکار لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے اعتبار سے کیا خوب رفاقت ہے، کتنے بہترین ساتھی ہیں. یہ جو آیا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، مانگا تھا نا کہ ان کے راستے پہ چلا، تو اللہ ان کو ان کے راستے پہ چلاتا، ان کا رفیق بناتا. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وکفیٰ باللہ علیما، اور علم کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جنگ پر نکلو تو اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، یعنی ہتھیار بند رہو، انہیں چھوڑ نہیں سکتے. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر خواہ تم ٹکڑیوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ایک ہی آرڈر کے تحت نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، اور تم میں ایسا بھی ہے کہ جو دیر کرتا ہے، یعنی پیچھے رہتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے رہتا، تم آگے آگے چلو، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، تو وہ جو ایڈوانس دستہ ہے اسے کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مڑ بھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی. اب یہ بندہ جو پیچھے پیچھے، یعنی اللہ کے کام سے پیچھے پیچھے ہے، ذرا ذہن کیا ہے، نقطہ نظر کیسے ہے. کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، بڑا فضل ہوا ہے اللہ کا. جی وہ جیسے نہیں ہوتا جہاز پہ آپ نہیں بیٹھ سکے، جہاز بعد میں کریش کر گیا، آپ کہیں جی اللہ نے بچا لیا. تو یہ جہاز سے جو پیچھے رہ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا، مجھ پر اللہ نے بڑا فضل کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، نہیں تو مطلب میری بھی ٹھکائی ہو جانی تھی. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی فضل مل جائے، کوئی تجارت ہو جائے یا کوئی مال غنیمت ہاتھ آ جائے. لَيَقُولَنَّ، اب وہ کہتا ہے، لازمی کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ ہو اس کے درمیان. یعنی ہوتا ہے نا کہ چلیں کوئی بھائی کو کوئی شے مل گئی، بندہ خوش ہوتا ہے، نہیں، وہ جلتا ہے اس پہ، اسے حسد ہوتا ہے. تو وہ حسرت سے کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی عظیم کامیابی سمیٹ لیتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. اب یہ ہے بات جو کانٹے کی بات ہے. جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لی ہے، انہیں تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. وہ کیوں پیچھے رہیں؟ وہ تو آگے آگے چلیں، وہ تو ہراول دستے میں شامل ہوں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہر دو صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. وَمَا لَكُمْ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، چلیں کوئی انسانی غیرت ہی ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد پر ہی سوچو کہ جب کہ جو مردوں میں سے جن کو دبا دیا گیا ہے، قید کر لیا گیا، روک لیا گیا، کمزور کر دیا گیا، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور وہ بچے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، یہ تمام لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے رب اس بستی سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے ہیں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی، محمد بن قاسم جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے نا، تو اپنے پاس سے کوئی مددگار ولی بھیج. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج. اچھا، اس سے یعنی آج کم از کم کچھ پچھلے دور میں ایسا ضرور ہوا، تقریریں کر کے لوگ نوجوانوں کو ابھارا گیا. تو اصل بات سمجھ لیجئے، یہ خطاب کس سے ہے اور کون کر رہا ہے؟ یہ خطاب در حقیقت ان منافق مسلمانوں سے ہے کہ جہاں ریاست تو لڑ رہی ہے، محمد الرسول اللہ نے تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ عمل جاری ہے. تو جو نہیں لڑ رہے ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ریاست تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اب آج کل تو جسے ریاست کہتے ہیں وہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے بچے اٹھ کے لڑنے کے لیے جائیں. تو یہ تو مولوی صاحب نے بھی چکر نہیں چلایا، اور یہ چکر آج بھی چلتا ہے. تو ذرا تھوڑا مطلب آنکھیں کھولیں، قرآن کھول رہے ہیں. یہ بات اگر آپ نے کہنی ہے تو ان سے کہیں نا جن کو اس کام کے لیے پالا ہے.
اصل بات تو یہ ہے. یہ کہنے کے نتیجے میں چونکہ کچھ دیکھیں نا، آپ نے نیتن یہو کو جتنی مرضی گالیاں دے دیں کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر لوگوں کے بچے لے بھی جائیں تو کون سے فلسطین پہنچیں گے؟ کہیں راستے میں کام آ جائیں گے. اصل بات تو یہ ہے نا، جن کا کام ہے، جس کا کام ہے اس کو ساجے تو یہ بات کریں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچے، وہی آپ کا یہی جہاد ہے. اصل بات یہ ہے جو کرنے کی ہے کہ جن کا کام ہے، یہ دو آج کی جو وارفیئر ہے یہ کوئی عام لوگوں کے بس کی بات ہے؟ اس کے لیے تو اسپیشلائز اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں، ان کا کام ہے. تو ان کو کہیں یہ ملکوں نے کیوں پالی ہوتی ہیں، کس مقصد کے لیے پالی ہوتی ہیں، اور عوام اگر چاہتی ہے یہ کام کرو تو وہ کیوں نہ کریں، ان کا کام ہے یہ کام کریں. تو اصل بات یہ نہیں کہ لوگوں سے جو ہے نا ان سے فساد پیدا کرواؤ، بلکہ لوگوں سے یہ کہو کہ سارے منظم ہو کے ان سے کہو جن کا کام ہے کہ اٹھو مرد مومن، کیا ہے وہ، جاگ ذرا، عیاشی چھوڑ ذرا، وقت شہادت ہے آیا. وہ ترانہ لا پائے نا، وہ کوئی ہر سال نیا ترانہ نکالنے کے بجائے ایک دفعہ پرانا ترانہ بھی چلا کے دیکھیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی خاطر. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. جدھر سے ڈالر آتے ہیں اس راہ میں لڑیں گے، ظاہر ہے اپنے اپنے فائدے. اللہ والے اللہ کی راہ میں، ڈالروں والے ڈالر کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو جو اللہ والے ہیں ان کا کام ہے کہ شیطان کے ان دوستوں کے خلاف لڑیں، کھڑے ہوں ان کے لیے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں وہ نہیں لڑتے، حکمران نہیں لڑتے، تو پھر آپ کہاں پہ ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ وہ شیطان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر آپ مکے میں کھڑے ہیں. آپ کی حکومت آپ کے مطلب کی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو جب تک آپ کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آپ حکومت کو تبدیل کریں، تو اس سے پہلے آپ دوسروں سے، باہر والوں سے جا کے لڑیں گے، یا یہ آپ کی کشمکش ساری آپ کے اندر ہوگی؟ یہ تو ایک اجتماعیت کا کام ہے جس نے یہ کام کرنا ہے. اور اندر ہوگی تو تباہی و بربادی پھیریں گے، یا یہ چاہیں گے کہ یہ طاقت اسی طرح انٹیکٹ رہے تاکہ کل کام آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکے میں لگائے، اور اس کے بعد بھی ابھی جو ہم نے غزوہ احد کا پڑھا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آج جو دشمن ہے کل دوست ہو جائیں گے. خالد بن ولید کل تمہاری طرف آ جائیں گے. تو یہ طاقت ہی اگر آپ نے طے و بالا کر دی تو کل لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ اسے انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جو غلط رخ ہے وہ سیدھا ہو جائے. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، دیکھیے وہی بات آ گئی. اگر وہ صورت نہیں ہے تو دوسری صورت یہ، ہاتھ باندھ کر رکھو. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا ہاتھ باندھ کر رکھو، یہ مکے کا حکم تھا. لیکن یہ کہ جب کھلنے کا موقع آ گیا اب بھی باندھ کے رکھو، تو پھر وہی بات ہوگی. خانقاہ میں بیٹھے ہو تو اب تو رسم شبیری ادا کرنے کا ٹائم تھا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّکاۃ، یعنی یہ دونوں درجے ہیں، یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا. لیکن جب اس درجے سے آگے گزر جاؤ تو پھر اس پہ جانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، انہی لوگوں پر جب جنگ فرض کی گئی، پہلے وہ حکم تھا وہ بھی اللہ کا تھا، اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں لڑو. اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ سے، جو لوگوں سے ڈرتا ہے، کا خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کے ڈرتا ہے، اور اس سے زیادہ اس میں خوف طاری ہو جاتا ہے. وقالو، اور کہتے ہیں وہ، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، قریب تک تھوڑی سی ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، یعنی تھوڑا سا وقت اور ہمیں مل جاتا. کوئی کافی سارے کام ہیں، ایک دو دورے باہر کے اور بھی کر لیتے، اور یہ کہ کچھ تھوڑے بہت اور ہاتھ مار لیتے. آپ نے اتنی جلدی ہمارے اوپر، یہ جو ہے نا 27 فروری ابھی گزری ہے نا، سنا ہے کسی کی ٹانگیں کانپ گئی تھی، تو یہ ایک دم کیوں ہمارے اوپر طاری کر دی؟ کل متاع الدنیا قلیل، سن لو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تھوڑی سی ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اور جو جمع کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے، کوئی تم سے بھی بڑا تمہیں ٹکر جائے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں. ولا تظلمون فتیلا، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آن لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کوئی مضبوط گڑیوں کے اندر، کلوں کے اندر، کوئی بنکروں کے اندر گھسے بھی ہوئے ہو، موت نے جب آنا ہے آ جائے گی.
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی بھلائی خوبی، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، اسے اللہ کی طرف موڑیں گے۔ اب دیکھیے وہ جو بدنیتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر برائی پہنچے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وہ کہتے ہیں نبی یہ آپ کی غلط ترتیب اور غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ قل، فرما دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، یہ کیسے لوگ ہیں، لا یکادون یفقہون حدیثا، کوئی بات ان کے پلے ہی نہیں پڑتی ہے، ایسی نیگیٹو تھنکنگ ہے، ہر سیدھی بات کا بھی الٹا معنی نکالتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ، اے نبی جو بھی، اے مخاطب یہ زیادہ بہتر ہوگا، اے سننے والے، جو بھی تجھے مصیبت آتی ہے فمن اللہ، وہ یقیناً، وہ جو بھلائی آتی ہے وہ یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، یہ تیری اپنے نفس کی شرارت ہوتی ہے، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے، یہ تیرے اپنے نفس، کوئی کمی تھی، کجی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی آپ کو تو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، پیغامبر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی کے طور پر اللہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ رسول کو بائی پاس کر کے اللہ کی کوئی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ کی اطاعت مانی جائے گی۔ ومن تولا، اور جو روگردانی کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا۔ ویقولون طاعہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ فاذا برزوا من عندک، یہ دعویٰ کر کے جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، رات کو بیٹھ کے خفیہ مشاورت کرتا ہے گروہ اس کے برعکس جو آپ کے پاس کہہ کے گئے ہوتے ہیں، یعنی معصیت کی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا جاتا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں خفیہ۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کارساز کے طور پر اللہ کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کی طرف سے اترا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ واذا جاءہم امر من الامن او الخوف، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، خوف کی بات ہو یا امن کی بات ہو، یعنی بریکنگ نیوز کوئی بھی آتی ہے ان کے پاس، اذاعوا بہ، اسے نشر کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کا جائزہ لیے اسے پھیلا دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ کتنا اس کا نقصان ہوگا۔ وہ پی ٹی وی کا ایک سلوگن ہوتا تھا نا، خبر مگر ذمہ داری کے ساتھ، تو یہ ذمہ داری کے بغیر ذمہ دارانہ انداز میں خبریں دے دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس خبر کو پھیلانے سے پہلے رسول کی طرف لوٹاتے، ان کے سامنے پہنچاتے کہ یہ خبر آئی ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان کے اپنے جو سردار تھے، بڑے لوگ جو بات کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف۔ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خبر کے اندر سے بھی اس کی بٹوین دا لائن پڑھنا، اس کی سمجھنا کہ یہ بات ہو بھی سکتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے پاس پہنچاتے تو یعنی وہ بہتر ہوتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تو یہ جو اس طرح کے پھوپھے کٹنیاں ہیں نا، یہ تمہارا جو ہے نا وہ ستیہ ناش پھیر دیتے۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم پیچھے لگ جاتے ان کی باتوں کے، یعنی شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ إِلَّا قَلِيلًا، سوائے تم میں سے تھوڑوں کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو لڑو اللہ کی راہ میں۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، سوائے تیرے اپنی جان کے کسی کے بارے میں تم سے پوچھنا ہوگی، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے، ترغیب دیجیے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تمہاری آزمائش اور امتحان ہے، جب اس پر پورے اتر گئے اللہ تعالیٰ کافروں کی یہ جنگ روک دے گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی یہ جنگ روک دے۔ واللہ اشد باسن، اللہ خود بہت بڑا جنگ لڑائی لڑنے والا ہے۔ واشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، وہ اس کا ثواب پائے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو بری سفارش کرے گا، نائل کی سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، اس کا بوجھ اٹھائے گا، اس کا گناہ اس کے پلے پڑے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ، کوئی دعا دینا یعنی اسلام کہا جائے تمہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر سے اس کو جواب